بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر آئیے. قال جابر وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر. جزائر جزور کی جمع ہے، اس کا معنی اونٹ. مدینہ منورہ کے معزز افراد میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت نمایاں ہے. سعد بن عبادہ سردار بھی تھے قبیلے اوس کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت فیاضی بے پناہ ان کے اندر رکھی تھی. غریبوں کو کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا، حاجت روائی کرنا، پریشانوں کی مدد کرنا، ان کا شیوا تھا. بہت مشہور تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی. ان کے صاحبزادے ہیں حضرت قیس بن سعد بن عبادہ. جس غزوے کا بیان چل رہا ہے کہ یہ ساحل سمندر پر تھے لوگ، اور فاقہ کشی کی نوبت تھی، اور عالم یہ تھا کہ ایک ایک کھجور ملنا بھی مشکل تھا. تو ایسے عالم میں قیس بن سعد بن عبادہ بھی ساتھ میں تھے. انہوں نے فرمایا کوئی صاحب اپنا اونٹ مجھے بیچ دیں، ان کی قیمت میں گھر جا کر ادا کر دوں گا. ایک روایت میں یہ کہ انہوں نے 5 اونٹ خریدے، اور جو واقعے کی تفصیل ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے 9 اونٹ خریدے. پہلے دن 3 اونٹ ذبح کر دیے. اہل عرب کا مشہور اور مرغوب کھانا گوشت. اور بیٹا اپنے ہندوستان میں جس طرز پر گوشت کھاتے ہیں نا، اس طرز پر نہیں، بلکہ اس کو وہ آگ پر بھونتے تھے اور بھنا ہوا کھاتے تھے. اپنے یہاں تو بھنا ہوا بھی پکا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن وہ واقعتاً بھنا ہوا ہوتا ہے. ایسی بھونتے تھے. مرچ کا استعمال کم ہوتا ہے، خالی نمک. تو 3 اونٹ ذبح کیے اور کھلایا سب کو. اگلے دن پھر 3 اونٹ ذبح کر دیے، پھر کھلایا سب کو. اگلے دن پھر 30 اونٹ ذبح کر دیے. اس کے بعد میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جو امیر لشکر تھے، انہوں نے منع فرما دیا، مت کرو بھائی. کیوں نہ کرو؟ ان کے پیسے کہاں سے دو گے؟ تمہارا تو مال ہے نہیں، مال تو تمہارے والد کا ہے نا، تم کہاں سے دو گے؟ منع، روک لگا دی. اس سے معلوم ہوا کسی کی اولاد زیادہ خرچ کرتی ہو تو اس اولاد کو سمجھانا چاہیے، اور اگر بس میں ہو تو روک بھی لگا دینا چاہیے. سمجھئے مولانا احمد رضا صاحب زہنماری. اب کی بات نہیں ہے، شروع کا جب ہم سب پڑھانے کے لیے آئے تھے وہاں قادریہ میں، تو ہم سارے بچوں کے پیسے جمع کر لیا کرتے تھے مہینے میں. پیسے کتنے آتے؟ 100 روپے 150 روپے. تو مشکل تمام، اس کے لیے کافی بنائی باقاعدہ. اب وہ جو بچے پیسے لیتے تھے اور معلوم ہو رہا کہ زیادہ لے رہا ہے یہ، تو اس کو ہم سمجھاتے بھی تھے اور کبھی کبھی ڈانٹتے بھی تھے کہ تم نے کل تو 10 روپے لیے تھے، آج پھر تم کیا کرو گے؟ وہ کہاں ڈالو گے؟ وہ کہاں ڈال دیں؟
نہیں سمجھے بیٹا، ہے نا؟ تو اس طریقے سے بچوں کے کنٹرول پر جو بلا وجہ والے خرچ ہوتے ہیں نا، اسے روک لگتی ہے. اگر اللہ رب العزت آپ کو کہیں ایسا موقع عطا فرمائے اور بچوں کی تعداد کم ہو اور بچے اچھے ہوں تو ایسا کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا. شرط ہے بیٹا، کم ہو اور اچھے دونوں قاعدے میں نے ذکر کر دی. یہ نہیں کہتے ہوتے ہی پیسے اٹھ رہے خود پتنی کیا کرتے ہیں، پیسے اکٹھا کر لیتے ہیں. یہ اچھے بھی ہو. تو حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں، میرے والد محترم تو اور دوسروں کے جو قرض ہوتے ہیں انہیں ادا کر دیتے ہیں، یہ جو میں اونٹ ذبح کر رہا ہوں ادھار لے کر، یہ تو میں مجاہدین اسلام کو کھلا رہا ہوں، تو کیا میرے والد یہ قرض ادا نہیں کریں گے؟ بات سمجھے بیٹا؟ واپس اب میں آگے بتا رہا ہوں آپ کو. واپس جب مدینہ طیبہ پہنچے اور لشکر کا جو بھوک اور سختی کا عالم تھا مدینہ طیبہ معلوم ہوا، تو سعد بن عبادہ نے حضرت قیس کو بلایا اپنے صاحبزادے کو. آپ نے اس عالم میں کیا کیا؟ تو کہا کہ لوگ بھوکے تھے، میں نے اونٹ ذبح کر دیے. کہا پھر کیا کیا؟ پھر تو کہا انہر، پھر قربان کرنا چاہیے تھے اونٹ. انہر اب یہ نہیں ہے کہ قربان کر، یہ مطلب نہیں ہے. ارے بھائی یہ مطلب نہیں ہے کہ اب قربان کر. انہر کا معنی کیا ہے؟ اور قربان کرنا چاہیے تھے. ارے بھائی انہر کا معنی یہی نہ ہو بیٹا، اب تو نہیں کہ اب قربان کر، کیا مطلب ہے اس کا؟ اور بھوک ہو گئے تھے تو انہر قربان کرنا چاہیے تھے، یہ مطلب ہے انہر کا، ہے کہ نہیں؟ ایسی وہ جو آپ کو حدیث پاک پڑھی آپ نے پہلی جلد میں نے اس طرح اشارہ کیا تھا، شاید خیال ہو کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا استنجا کے لیے 3 ڈیلے لاؤ، 3 پتھر لاؤ. تو میں 2 پتھر لے کر آیا اور تیسرا نہیں ملا تو میں گوبر کا ٹکڑا لے آیا. تو حضور نے 2 پتھر لے لیے والقر روس اور فرمایا ایتے بحجر، پتھر لاؤ. تو امام شافعی نے استدلال کیا کہ 2 پتھر تو لا چکے تھے، تیسرا پتھر لانے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ گوبر پھینک کر یہ تو رزق سے پتھر لاؤ. اس سے معلوم ہوا کہ 3 پتھر سے استنجا کرنا واجب ہے. تو میں نے اس کے جوابات جو دیے تو میں جواب یہ بھی دیا تھا کہ ایتے بے حجر کا مطلب یہ ہے گوبر پھینک دیا، اور کہا فرمایا ایتے بے حجر، پتھر لانا چاہیے تھا. لانا چاہیے تھا. ایتے بے حجر کا مطلب یہ نہیں ہے لاؤ، گوبر پھینک کر کہا ایتے بے حجر، پتھر لانا چاہیے تھا. اب امر اس معنی میں آتا ہے تو دیکھو یہاں پر دیکھو آپ کہ جب ذکر کیا لوگ بھوکے ہو گئے تو کہا انہر. انہر کا معنی یہ نہیں ہے قربانی کرو، کیا مطلب ہے؟ کرنا چاہیے تھا. تو کہا کہ میں نے پھر ذبح کر دیے 3 اونٹ، پھر بھوکے ہو گئے تو پھر فرمایا انہر. انہر کا معنی لیکن پھر بھوکے ہو گئے کہا انہر. پھر اونٹ ذبح کر کے کھلانا چاہیے تھا تو فرمایا تیسری مرتبہ کے بعد نہیں تو اندھالے کا، مجھے اب روک دیا گیا. کیوں روک دیا گیا؟ کہا لوگوں نے یہ کہا ان کے پاس تو مال ہے نہیں، یہ ادا کہاں سے کریں گے؟ مال تو ان کے والد کا ہے. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس اونٹوں کی قیمت کی ادائیگی کے لیے
انہیں اپنے کھجور کے 4 باغ دے دیے. کیا 4 باغ؟ لوگ یہ 4 باغ ہیں، یہ ان کی کھجور آپ ہی کو توڑوانا ہے اور آپ ہی کو جو اونٹ خریدے تھے اس کی ثمن ادا کرنا ہے. 4 باغ. تو بیٹا نور محمد عالم کیا تھا ادا کرنے کا؟ عقیل سننے ہو، عالم یہ تھا کہ اونٹ کی جو کھجوریں تھی وہ تو دی، لیکن کھجور کیسے لے کے جاؤ گے اگر یہ ساتھ میں اونٹ بھی دے دیا کہ اس پر لاد کر کے لے کے جاؤ؟ کیا ارے کیا کھجوریں نہیں دی؟ یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الاوس تھے، ان کا یہ واقعہ بیٹا بیچ میں آ گیا تھا، اس لیے میں نے کہا تھا میں کل پڑھاؤں گا، یہ ایک مستقل واقعہ ہے. سمجھے بیٹا؟ ذرا سمجھ گئے؟ اب دیکھو بیٹا، قال جابر، سند وہی ہے، وَكَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ، بولو بیٹا لوگوں میں سے ایک صاحب تھے. وہ کون تھے؟ بولو قیس. نحر 3 جزائر، انہوں نے 3 اونٹوں کی قربانی کی ہے نا. ثم نحر 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم ان ابا عبادہ نحر. وكان عمرو بن دینار يقول اخبرنا ابو صالح ان قیس، ملا بیٹا قیس بن سعد قال لابيه، قیس بن سعد نے اپنے والد کون ہوں گے ان کے؟ الرحمن صاحب. كنت في الجيش فجاعوا، وہ کیا ہو گئے تو فرمایا سعد نے انحر، بولو ارے آپ کو اونٹ ذبح کرنا چاہیے تھے. قال نحر تو، قال ثم جاعوا، قال انحر، قال نحر تو، ارے ملا ثم جاعوا، قال انحر، قال نحر تو، قال ثم جاعوا، قال انحر، قال سنہیت، اس کو روک دیا گیا. اب بیٹا پھر وہی روایت جو بھی آپ نے پڑھی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں غزونا جیش الخبت، ملا بیٹا ہم نے غزوہ خبت میں شرکت کی. خبت کا معنی سمجھیے بیٹا، سوال آپ نے نہیں سنا ہوگا. تو خبت کے معنی آتے ہیں پتے کے. اس غزوے میں سختی کا عالم یہ تھا کہ لوگوں نے درختوں کے پتے تک کھا لیے تھے، اس لیے اس کا نام جیش خبت. وَأُمِّرَ عَلَيْنَا ابو فَجُعْنَا، یہ فجینا مت پڑھنا، یہ فا الگ ہے بیٹا. ارے بھائی عقیل یہ فا الگ ہے. فجعنا جیسے قلنا فقلنا، کبھی فجاعت سے بنا دو، اسے بچے ہو نا کچھ ہی بنا سکتے ہو. فجعنا جوعا شدیدا، بولو. فالقى البحر حوتا میتا، سمندر ہماری طرف. اور پہلی روایت میں کہ دابا کا لفظ پڑھا آپ نے، تو میں نے کہا کہ یہاں پر دابا سے مراد مچھلی ہے. مچھلی کو دابا کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ دابا کی شکل ہی میں تھی لیکن تھی ہوتا ہے نا. کیسی مچھلی تھی بیٹا؟ لم نرا مثلا، ایسی آج تک آپ نے دیکھی؟ ہم نے بھی نہیں دیکھی، انہوں نے نہیں دیکھی تو ہم کہاں دیکھتے؟ وہ تو سمندر کے کنارے پر ہے، ہم تو سمندر سے بہت دور ہے کہ نہیں. یقال له العنبر، بولو. فاکلنا منه نصف شهر فاخذ ابو عبادہ عظما من عظامه فمر الراكب تحته فاخبرني ابو الزبیر ہے نا کیا بیٹا؟ ابو الزبیر انه سمع جابر کو سنا يقول قال ابو عبیدہ قلوا فلما قدمنا المدینہ ذکرنا ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قلوا رزقا اخرجه اللہ
اطعمونا ان کان معکم فاتاہ بعضهم فاکلہ، حضور نے بھی اسے سلام فرمایا۔ سمجھ گئے بیٹا؟ مانا فیضان سنو بیٹا۔ حدثنی، اچھا، باب حج ابی بکر بن ناس فی سنۃ 9۔ بیٹا ایک بات میں بتاؤں آپ کو کہ یہ پڑھنا پڑھانا تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو مخارج کے ساتھ حرف ادا کرنا ہے نا، یہ صرف قرآن کی تلاوت ہی میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، فن تجوید و قرات جو ہے یہ صرف قرات قرآن کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ جب حدیث بھی پڑھی جائے نا تو حرف کو صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ذہنوں میں یہ بس گئی ہے کہ قرآن کے کلمات ہی کو مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو عربی زبان ہوتی ہے، حدیث ہوتی ہے، فقہ ہوتا ہے، یہ اور بھی کلمات عربی ہوتے ہیں، ان کے پڑھنے میں بے احتیاطی کرتے ہیں۔ تو یہ بے احتیاطی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو مخرج ہیں انہی کی رعایت کے ساتھ میں ادا کرنا چاہیے۔ وہ جو حدیث پاک ہے کہ من کذب علی متعمدہ فلیتبوأ مقعدہ، اس کے تحت ہمارے بعض محدثین کرام نے لکھا ہے کہ جو طلباء علماء یہ لفظ لکھیں متن حدیث کے پڑھنے میں بے احتیاطی کرتے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ اس وعید میں داخل نہ ہو جائے، اس لیے کہ سرکار نے کالا فرمایا، پڑھ لو اب کالا 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 رسول اللہ، تو کالا تو فرمایا نہیں حضور نے، ارے نہیں سمجھے؟ من حج البیت فرمایا حضور نے، من حج البیت تو فرمایا نہیں حضور نے، من حج البیت حج البیت، کیا حج البیت کیا بتائیے؟ تو حدیث کریمہ کو بھی ان کے صحیح مخرج کے ساتھ میں ادا کرنا چاہیے۔ بالخصوص میں حدیث کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اگر آپ نے کوئی نحوی صرفی اور فن کی کتاب اگر اس کے مخرج کے ساتھ ادا نہ کی تو یہ لسانی غلطی تو ہوئی، لیکن یہ وعید تو نہیں ہے، اور حدیث کے کلمات کے لیے وعید ہے، اور شاید میری بات سمجھ میں نہیں آیا آپ کی، یہ وعید ہے اس کے ساتھ میں۔ کیا کہہ رہے بیٹا؟ یہ بیٹا لہن جلی لہن خفی غلطیوں کی بھی جو ہے حد الگ الگ ہے نا۔ جب آپ ادغام اخفا کو جانتے ہو تو ادغام اخفا جاننا کس لیے ہے؟ یہ فن معقولی نہیں ہے، یہ فن تو اس لیے ہے نا کہ عمل کرنا ہے، عمل کیا کرو۔ کیا میں ادغام اخفا نہیں کرتا ہوں کیا؟ ماشاء اللہ بہت اچھا شہزادہ ہے، ماشاء اللہ ہے نا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، اچھا سنو بیٹا، اب تو میں نے آپ کو بتا دیا بیٹا، ذہن نشین رکھنا میری بات، اچھا۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، ہاں بیٹا ایک ہے جو ہے وہ ناتیہ میدان جو ہے اشعار کا، اس میں مخارج کی رعایت نہیں ہوتی ہے، ارے نہیں سمجھے؟ وہاں اصل ترنم مقصود ہوتا ہے، اسی لیے اشعار میں منصرف غیر منصرف کو منصرف ہے نا۔ کہیں پر ایسا ہوتا کہ اعراب میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے تو وہاں مخارج کی رعایت نہیں کی جائے گی، یہ نہیں کہیں گے وہ کمال حسن حضور ہے۔ کب یہ نہیں یہ مخارج وہ الگ ہے، اشعار کا بنا الگ ہے بیٹا۔ وہی بیٹا لکل مجال مقال، الگ الگ۔ ہاں تو ہاں میں کہہ رہا تھا سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا،
تو پھر کیا عالم تھا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. تو مدینہ منورہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آنے والوں کا تانتا بنا رہتا تھا. اس لیے سن 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے خود تشریف لے جانے کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا. سمجھ گئے؟ سن 10 ہجری میں حضور نے حج کیا جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے. اس کا ذکر آئے گا ہے نا. تو اچھا اس کے بعد میں بیٹا ذرا توجہ رکھنا. امیر الحج ابو بکر صدیق. اس کے بعد میں قرآن کریم کی جو سورہ برات ہے وہ نازل ہوئی اور سورہ برات میں کچھ عہدوں کی تجدید کا اعلان تھا, کچھ میں توسیع کا اعلان تھا. بات سمجھے؟ فرمایا تھا الا البراءۃ من اللہ ورسولہ الی الناس, ہے نا. آ گیا بیٹا یوم الحج الاکبر, ہے نا, حج اکبر کے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ وَلَمْ يُظَاهِرُوكُمْ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. دوسری آیت کریمہ میں آگے تھا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. تو یہ بیٹا کچھ اعلان کرنا سمجھا رہا ہوں بات کو, میں تاریخ بات سمجھا رہا ہوں. اچھا اہل عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی معاہدے کی تجدید ہوتی یا معاہدے میں تبدیل ہوتی یا کچھ اضافہ ہوتا, عرب کا دستور یہ تھا کہ اس کا اعلان خود سردار قوم کرتا یا اس کا خاندان کا سب سے اقرب, یہ دستور. اب حضرت ابوبکر صدیق کو امیر الحج بنا کر بھیج دیا گیا, بعد میں سورہ برات کی آیتیں اعلان ہوئی. اب یہ اعلان کرنے سے مکہ مکرمہ مینا میں اعلان ہونا چاہیے کہ 4 مہینے کی مہلت ہے. کتنے کی؟ اور 4 مہینے کے بعد اسلام قبول کرنا ہے نا, سمجھئے. اور مشرکین ناپاک ہیں, ان کو حج کے لیے نہیں آنا ہے. تو یہ اعلان کرنا عرب کے دستور کے مطابق حضور کو کرنا تھا یا خاندان کے اقرب کو کرنا تھا. تو اس لیے حضور نے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, یہ اعلان کر سنو چھوٹی کے سمجھ رہے نہیں ہے, چلو بھیجا. تو جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے اور اپنی ناقہ لے کر کے بھیجا, ابوبکر صدیق نماز فجر کی تیاری میں تھے کہ حضور کے ناقہ کی آواز سنی تو دیکھا کہ علی ہیں, تو فرمایا انکا امیر او مامور, امیر بن کر آئے ہیں تو مسئلہ امامت سنبھالیے.
معمور بن گئے ہیں تم اپنی جگہ پر قائم رہو. تو فرمایا میں تو معمور ہوں, مجھے صرف چند اعلان کرنا ہے. تو بیٹا اس وقت میں اعلان ہوئے تھے, اور اعلان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ بھی تھے. حضرت علی نے اعلان کرنے والوں کی جماعت معین کی تھی. کیا اعلان تھا کہ لا يحج بعد العام مشرک ولا يطوف بالبيت عريان. لا يحج بعد العام مشرک ولا يطوف بالبيت عريان. یہ تھا مدینے کے خیمے خیمے میں اعلان کر رہے تھے. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا تو اعلان کرتے کرتے گلا بیٹھ گیا تھا. سمجھ گئے بیٹا؟ تو یہ حج ابو بکر کا بیان ہے بیان. لیکن اسی وقت میں سورہ برات بھی نازل ہوئی ہے, میں نے آپ کو بتایا. تو یہ سورہ برات کے نزول کا ذکر بھی اسی باب کے تحت ہے. بس سمجھ گئے بیٹا؟ فرماتی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جس حج میں حضور نے ان کو امیر بنایا تھا حجۃ الوداع سے پہلے سال, تو حضرت ابو بکر نے 10ویں ذی الحجہ کو ہے نا ایک جماعت کو لوگوں میں اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا. اعلان کیا ہو رہا تھا بیٹا؟ لا يحج بعد العام مشرک ہے نا ولا يطوفن بالبيت عريان. فرماتے ہیں براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ آخری صورت جو کامل طور پر نازل ہوئی وہ سورہ برات ہے. ملا بیٹا؟ اور صورت کا آخر جو نازل ہوا تو سورہ نساء کی آخری آیتیں ہیں. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلا نصف ما ترك ويرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. ملا بیٹا؟ جی یہ بات کو بابو وفد بنی تمیم. اب سنو بیٹا, میں نے کیا بتایا آپ کو کہ وفد بکثرت آ رہے تھے. تو یہاں سے انہیں وفد آنے والے وفدوں کا ذکر ہے. کون کون سے وفد آئے؟ تو بیٹا وفد بنی تمیم بھی آئے, وفد عبد القیس بھی آئے, ہے نا. فرماتے عمران ابن حسین بنی تمیم کا ایک وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. تو حضور نے فرمایا اقبلوا البشرا یا بنی تمیم. قالوا یا رسول اللہ قد بشرتنا فاعطنا, ہم کو عطا کرے حضور. فریع ذلک فی وجہی. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے میں آثار ناراضی ظاہر ہو گئے, ہے نا. ایک یمن کی جماعت آئی تو ان سے حضور نے فرمایا اقبل البشرا اذ لم يقبلها بنو تمیم قالوا قد قبلنا یا رسول اللہ, ہے نا. فرماتے ہیں باپ محمد بن اسحاق نے کہا اب بیٹا غزوۃ اویینا ہے نا, ڈبل یا بیٹا اویینا بن حصن بن حذیفہ بن بدر کا بنی تمیم کے قبیلہ بنی عنبر سے غزوہ کرنا. تو بنی عنبر جو ہے نا بیٹا یہ غزوہ تو مصدر کا مفعول ہے ملا, اور جو یہ اویینا ہے یہ غزوہ مصدر کا مضافلے ہے, لیکن یہ مضافلے ہونے کے ساتھ ساتھ فاعل ہے, یعنی اضافت المصدر الی الفاعل ہے. ترجمہ صحیح کر لینا. اویینا بن حصن بن حذیفہ بن بدر کا بنی تمیم کی شاخ بنی عنبر سے غزوہ کرنا. حضور نے ان کو بھیجا تھا الیہم ادھر بنی عنبر کی طرف. فاغاروا انہوں نے حملہ کیا. فاصاب منهم ناسا وصبا منهم نساء. ملا بیٹا. ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بنی تمیم سے
ہمیشہ میں بنی تمیم سے اس وقت سے محبت کرتا ہوں جب سے حضور نے ان سے متعلق 3 باتیں فرمائی اور میں نے وہ 3 باتیں سنی. کیا بیٹا؟ بنی تمیم سے متعلق حضور نے 3 باتیں، اور جب سے میں نے ان سے متعلق حضور کی زبان سے 3 باتیں سنی میں ان سے برابر محبت کرتا ہوں. بیٹا 3 باتیں کیا ہیں؟ سنو. فرمایا ہم اشد امتی علی الدجال. اللہ اکبر. کیا یہ لوگ دجال پر میری امت میں سب سے زیادہ سخت ہوں گے. کیا یہ لوگ دجال پر میری امت میں سب سے زیادہ سخت دجال پر جو لوگ ہوں گے وہ بنی تمیم ہے. یہ قابل تعریف ہے نا، قابل تعریف ہے نا یہ بات. ارے دجال پر سخت ہونا یہ قابل تعریف ہے، سخت ہونا. اس سے معلوم ہوا کہ جناب گستاخوں پر سخت ہونا اور ان سے نفرت اپنے درجے کمال تک پہنچنا یہ بد اخلاقی نہیں ہے، یہ ایسی بات ہے کہ جس سے لوگوں کو محبت کرنا چاہیے. احمد رضا صحیح بات یہ کہ آدمی کو اپنے مسلک میں مولانا نور محمد اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو متشدد سمجھیں. سنیں، اگر لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھے مولانا کچھ کہتے نہیں ہے تو خوش نہیں ہونا چاہیے. یہ سمجھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کمی ہو رہی ہے کہ ہماری بات بد مذہب کو اچھی لگ رہی ہے. ہماری بات اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ کمی اسے اچھی کیوں لگ رہی ہے، کوئی نہ کوئی بات اس کے مطلب کی ہو رہی ہے. ایک مولانا کہہ رہے تھے اللہ کا فضل ہے میری تقریر غیر مقلد دیوبندی بھی شوق سے سنتے ہیں. پھر اللہ کا فضل ہے کیا 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 ظاہر ہو گیا. ارے اگر دیوبندی اور بد مذہب شوق سے سننے تو مطلب ایسے سنا رہے تم جس سے ان کا شوق پورا ہو رہا ہے. ایسی بات سنا رہے تم جس سے ان کا شوق کیسے پورا ہوگا؟ بیٹا ان کا یہی ہوگا کہ مزارات پر جانا ضروری نہیں ہے، فاتحہ ضروری نہیں ہے، نظر و نیاز ضروری نہیں ہے کہ نہیں. انگوٹھے نہیں چومے تو کوئی آدمی کافر تھوڑی ہو جائے گا. تو یہ مطلب ضروری نہیں ہے. کہہ دیں گے دیکھو بھی تم کیوں کرو، ضروری ہے کر کیوں رہے ہو تم. آپ کہہ رہے ہو ضروری نہیں ہے اور وہاں بھی سمجھا دیں گے کہ جائز نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ارے ابھی ایک صاحب کا پرسوں فون آیا کہ صاحب یہ انگوٹھے چومنے ہوئے صاحب ضروری کہہ رہے ہیں، واجب کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں ان بارے میں؟ یہ تو مستحب ہے. سنیں بیٹا بات تو صحیح ہے لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ واجب جس نے کہا تو اس نے کسی نہ کسی حالات کے پیش نظر کہا ہوگا. تو میں نے کہا ہاں جہاں دیوبندی اور وہابی بد مذہب ہو وہاں انگوٹھا ضرور چومنا چاہیے، یہ سنیت کی پہچان ہے. کیا جہاں وہابی بد مذہب ہو وہاں انگوٹھے، اب یہ نہیں کہ مستحب ہے. اب ایسی جگہ پر مت کہہ کے بعد ہلکا مت کرو. ارے بیٹا ہلکا مت کرو. وہاں کیا کہنا چاہیے کہ جہاں پر بد مذہب ہو روکتے ہو تو وہاں انگوٹھا چومنا ضروری ہے امتیاز کے لیے. سمجھے مان لو. اب تم ایسی جگہ پر یہ مسئلہ بتائیے ہو بیٹا ارے بھیا انگوٹھے چومنا مستحب ہے، قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم انگوٹھے چومتے تھے کہ نہیں چومتے تھے، ہے نا. خالی مستحب ہے نا، مستحب کیا تو ٹھیک ہے اور نہیں کیا تب بھی کوئی بات نہیں ہے. جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. بڑا جھگڑا کیا کہتا ختم کیا کراؤ گے تم؟ ارے سنیت ہی ختم کرا دو گے کیوں مانا فرقان جھگڑا کیا ختم ہوگا؟ وہاں سنیت ہی ختم کرا دو. تم ایسے 2-3 تقریر کرتے تو وہاں ارے ٹھیک تو کہہ رہے ہیں پھر دیوبندی سنی مولانا بھی یہی کہہ رہے ہیں ہے نا. تو بلاج لڑ رہے ہو پھر چلو انہیں کے پیچھے نماز پڑھو. ارے کچھ حالات ہوتے ہیں حالات. اب جناب یہ کہ سر و تکبیر میں کھڑا ہونا کوئی ناجائز نہیں ہے، بس مستحب یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہو.
کہہ دیا آپ نے ٹھیک ہے مستعفی پہ تو بیچارہ امام پہلے کھڑا ہوتا ہے تو بولنا ہوتا ہے اسلام کر رہا ہے نا. اس کے بعد جھگڑا کیوں کرے نا. بہت سارے ایسے کام ہے جناب جو کہ خلاف اولا آدمی کرتا ہے. نفل نماز پہ کھڑے ہو کے پڑھنا بہتر ہے لیکن بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں زندگی خرابی آ رہی ہے. تو بیٹا ایسے مسائل جو کہ واقعتاً ہماری ایک جماعت کی پہچان بن چکے ہیں اور اسی سے شناخت ہوتی ہے. عقیدہ تو دل کے اندر ہوتا ہے, اس کے مظاہر یہی اعمال ہے, اور آپ انہی کی کو ہلکے پن کے ساتھ میں اگر بیان کرنا اور لکھنا شروع کر دو گے تو پھر تو سنت کا خدا حافظ. سنت کا تو بلا شبہ خدا حافظ. ایسے لوگ ہی خطرے لاتے ہیں. سمجھو میری بات بیٹا. اس لیے اپنے معمولات سنت کو تدبیر بھی ضروری ہے اور موقع و محل کو پہچاننا بھی ضروری ہے. من لم یعرف اعلی زمانی فهو جاہل, یہ کہا گیا ہے. اس لیے کون سا مسئلہ کس انداز میں کہاں بیان کرنا ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے. ارے بھائی نہیں سمجھے, ہمارے سارے سنی علماء ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کسی نے انگوٹھی نہیں چومی, کوئی بات ہی نہیں ہے. مستحب سے کوئی بات نہیں ہے. یہاں کون سا عقیدے پر فرق پڑ رہا ہے سب جانتے ہیں. لیکن بیٹا جہاں 4 سنتے بندی بیٹھے ہیں اور 2 سنی بیٹھے ہیں اور وہاں پر پہچانی خالی ہے تو وہاں تو بیٹا انگوٹھا چومنا ہی چومنا ہے. یہ التزام کا چومنا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بد مذہب ہے. تو ہر جگہ پر بیٹا ایک ہی بیان موضوع کوئی سا بھی ہو بیان ایک ہی. یہ ضروری نہیں ہے, وہ ضروری نہیں ہے, ایسے ضروری نہیں ہے, ویسے کیا جب تماشا بیٹا. تو یہ صحیح نہیں ہے. ایک صاحب تو کہہ رہے تھے وہ کیا بتاؤ مولانا وسیم, وہ جھنڈے لگا لیتے ہیں نا لوگ 12 کلو کرتے بھائی اتار دیا کرو یار, یہ سمجھ میں نہیں آتی, یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا. بعد میں لگے رہتے ہیں یہ اس پہ کبوتر وغیرہ بیٹ بھی کرتے ہوں گے. دلیل کتنی مضبوط دلیل ہے, اس میں پرندے بیٹ کرتے ہوں گے. دلیل دیکھیے مطلب دلیل کے مضبوطی پر قربان جائیے آپ. تو بیٹا جھنڈی کیوں اتروا رہے ہو, پھر تو مسجدوں کے مینار بیٹھوا دو. اس پر تو باقاعدہ بیٹھتے ہیں. جھنڈے پر تو کوئی بیٹھ جائے بہت مشکل ہے. پرندہ وہ تو لہراتا ہے بیٹا, اور لہرانے والے چیز سے ایک انسان بچتا ہے. وہ تو پھر بھی جھنڈا رہا ہے. تو یہ کیا کہو گے میناروں, کیا کہو گے میناروں کو, انہیں دروازے پہ کبوتر بیٹ کرتے ہیں. کیا یار عجیب چیز ہے. پھر تو گوشت پر کھاتا ہے بند کر دو, گھٹی نالی بہ جاتی ہے. دلیل کی مضبوطی قربان جائیے. کہہ رہے بھائی ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک مسلح پر 2 نماز ہو رہی ہیں. ارے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک مسلح پر 2 نماز ہو رہی ہیں, یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا. واہ بھی واہ, کیا دلیل تھی وہ. یعنی ایک مسلح پر 2 نماز ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. دلیل کی مضبوطی پہ قربان جائیے آپ. تو میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ مجھ سے 20 آدمی مسئلہ معلوم کیا, تو میں نے بتا دیا تھا. اب 2 کیا ہوتی ہیں, 3 دن ہو جاتی ہیں. اب وہ 3 ایسی ہیں جو ہر ایک کو معلوم ہے. رمضان کا نمازی ہر ایک ہوتا ہے, مجھے پتہ ہی ہے کہ 3 ہوتی ہیں. تو یہ بیٹا ایسے دلیل ہے. اس لیے بیٹا آدمی کو اپنے علم کے ساتھ ساتھ میں عقل کا بھی استعمال کرنا چاہیے. یعنی عالم بھی ہو اور عاقل بھی ہو. جی اللہ اکبر کبیر. ہاں تو اب جناب فرمایا 3 باتیں. دجال پر سب سے زیادہ سخت ہوں گے کون؟ بنی تمیم کے لوگ. یہ سختی بڑی اچھی بیٹا ہے نا, سختی. حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ خود نہیں دیکھا ہوگا آپ نے, ہے نا, ہم نے دیکھا بھی, رہے بھی ساتھ میں. تو وہ دہلی کی جامع مسجد میں, دہلی جامع مسجد نہیں, دہلی کی ایک مسجد میں رہتے تھے, حجرے میں. جامعہ نظام الدین قائم اولیاء قائم نہیں ہوا تھا, تو وہاں کا ایک مؤذن تھا جو حضرت حجرے میں رہتے تھے. لیکن مؤذن بڑا اکھڑ مزاج, اکھڑ مزاج نہیں سمجھتے ہو, تلخ مزاج. اب کھانا لا کر رکھ دیا ٹفن میں, اب اگر کچھ کام کر رہے ہیں تو بولا کھانا کھا لو نا, میں کب تک بیٹھے رہوں گا.
یہ کام بعد میں کرتے رہنا. مجھے اور بھی کچھ کام ہے نا, کھانا کھا لیا کرو ٹائم پہ جاتا ہے تو آپ بیٹھے رہتے ہو اور میں پریشان ہوتا رہتا ہوں. سمجھے, اتنا چھوڑ دیا, اتنا نہیں کھایا, اتنا کھایا, اتنا چھوڑ دیا, تو سب بس. اور اللہ نے اس کو کبھی ناراض نہیں کی. تو یہ سامنے کا حضرت اتنا اپنا موازن تلخ مزاج رکھا ہے, بالکل بہتر ہے, کوئی شعور نہیں ہے اس کو کوئی بولنے کا. بتائیے آپ سے ایسے بات کرتا رہتا ہے, ایسا بولا جاتا کہ تو میں فرمایا حضرت نے, تم نہیں جانتے ہو یہ بہت کام کا بچہ ہے, یہ بہت کیا کام کا بچہ ہوگا جو اتنا بد اخلاق ہو. تو میں اگر کوئی دیوبندی مسجد میں جاتا ہے تو اسے غرہ غرہ کر کے بھگا دیتا ہے. اسے ٹکنے نہیں دیتا ہے, یہ نکال کے پیدا کر دیتا ہے, اسے لڑ پڑتا ہے. یہ کام کا بچہ ہے. ارے نہیں سمجھے بیٹا, نظر دیکھ رہے آپ, تو یہ سختی بھی بیٹا, سختی بھی ہوتی ہے, یہ بھی کام آتی ہے نا. اور بیٹا سختی ضروری ہے, تبھی تو بدمزہ والا گھومے. اسی لیے بیٹا کہ سب سے قیمتی جو پھول ہے وہ گلاب کا ہے, اس کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے اس کے برابر میں کانٹے پیدا فرما دیے تاکہ بچے توڑ نہ لیں. وہی سختی کا اطلاع, سختی ہونا چاہیے لیکن اپنوں سے نہیں. دشمن احمد پہ شدت کی تھی, مریدوں کی کیا مرفت کی تھی, خیز میں جل جائے بے دینوں کی دینی, یا رسول اللہ کی کثرت کی. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بات ہو گئی بیٹا, اور فرمایا حضور نے وکانت فیم سبیہ. ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی تمیم کی ایک قیدی تھی, قیدی لڑکی تھی عائشہ صدیقہ کے پاس. تو حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا آتقیہا فإنہا من ولد اسماعیل, ان کو آزاد کر دو, پتہ نہیں ہے تمہیں یہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے. تو گویا کہ بنی تمیم جو ہے یہ دو خاصیت ہو گئی بیٹا, دو ہوئی. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ بنی تمیم کی طرف سے صدقے کا مال آیا تو حضور نے فرمایا ہذہ صدقات قومی, یہ میری قوم کے صدقات ہیں. کن کے صدقات کو حضور نے اپنی قوم فرمایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق مطابق حضرت اسماعیل سے تھا. اسماعیل علیہ السلام حضور کے جد اعلیٰ ہے. فرمایا وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قوم او قومی. ملا کیا بیٹا؟ قوم یا قومی. تو آپ نے پڑھا کہ جب جناب مضاف ہو یا متکلم کی طرف کو تو کبھی یا متکلم مضاف لے کو حذف بھی کر دیتے ہیں اور کبھی اس کو ذکر بھی کرتے ہیں. یا قومی ہے نا, ارے یا قومی یعنی یا قومی. پڑھا آپ نے 4 صورت جائز ہے, پڑھا کہ نہیں؟ کافیت کافیہ میں پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ فرماتے ہیں اب سنو بیٹا, بنی حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے دونوں وزیر ہیں. بڑا اپنے وزیر ہے بیٹا. جب آدمی ایک منصب پر ہوتا ہے, باہم منصب ہوتے ہیں, تو کسی نہ کسی بات میں ناچاقی ہو جانا یہ فطری امر ہے. ایک مرتبہ بنی تمیم کے قبیلے پر امیر مقرر کرنے کی بات آئی, ان میں سے ایک فرد کو امیر مقرر کرتے. تو امیر کس سے بنایا جائے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ قعقاع ابن معبد بن زرارہ کو امیر بنا دیں. ایک نام پیش کر دیا. کیا قعقاع بن معبد بن زرارہ. سنیں کیا نام, کس نام پیش کیا؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ نہیں, اقرا ابن حابس کو امیر بنائیے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ما اردت الا خلافی, آپ تو ہمارے خلاف ہی کہتے ہیں.
آپ تو ہمارے خلاف ہی کہتے ہیں. تم نے کہا مارت تو خلاف کا، آپ یہ مت کہیے، میں آپ کے خلاف کیوں بولوں گا. اسی میں بیٹا ذرا سی آواز کچھ بلند ہو گئی تو آیت کریمہ نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. آیت کریمہ نازل. تو بیٹا یہ تو کتاب و تفسیر سے متعلق ہو گیا، یہاں پر کیسے ذکر ہو گیا اس کا؟ تو بیٹا اب بتائیے شان نزول اس آیت کریمہ کا دیکھنا ہو تو کیا کوئی کتاب المغازی دیکھے گا؟ اور یہاں پر حدیث مذکور ہے. اس لیے یہ کہنا تو آسان ہے کہ مجھے بخاری شریف میں ملی نہیں، لیکن یہ کہنا ہے کہ بخاری شریف میں نہیں ہے بہت مشکل کام ہے. وہ حدیث اب یہاں پر کیا بنی تمیم سے متعلق بات چل رہی ہے، اور یہ آیت تبھی نازل ہوئی جبکہ بنی تمیم سے متعلق امیر مقرر کرنے کے تعلق سے اختلاف ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیٹا گمان کہیں پر ہوتا ہے کہ حدیث وہاں ہوگی، اور حدیث وہاں پر نہیں ملتی ہے، کسی اور جگہ پر ہوتی ہے. تو یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ بخاری شریف میں نہیں ہے. فرماتے ہیں بنو تمیم کی جماعت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. فقال ابو بکر امر القعقاع بن معبد بن زرارہ قال عمر بل امر الاقرع بن حابس. قال ابو بکر مارت الا خلاف. میرا بیٹا قال عمر مارت تو خلاف کا. فتماریا بولو ہے نا، حتى ارتفعت اصواتهما فنزل الله فنزل الله ہے نا فی تو اسماء فنزل فی ذلک اسماء کریمہ نازل. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ سے کہاں تک حتی انقضت آخر آیت. یہ باب ہے بیٹا وفد قیس کے بارے میں، وفد عبد القیس کے بارے میں. میرا بیٹا یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے. اب بیٹا حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس بصرہ کے امیر تھے، تو آپ نے ابو جمرہ کو ترجمان کی حیثیت سے رکھا تھا. یہ حدیث پہلی جلد میں آئی ہے نا. تو ابو جمرہ نے ایک دن یہ معلوم کیا عبداللہ ابن عباس ایک مسئلہ بتائیے، میں گڑے میں نبیذ بناتا ہوں اور نبیذ بنا کر کے جب پیتا ہوں تو کبھی کبھی اس میں ہلکا سا سرور پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر میں بیٹھ پی کر زیادہ دیر ٹھہر جاؤں اور لوگوں کی مجلس ہو تو ایسا لگتا ہے کہیں میں رسوا نہ ہو جاؤں. یعنی اس سرور کی وجہ سے میری زبان سے ایسے کلمات نکل جائے جو موقع و محل کے اعتبار سے صحیح نہ ہو اور لوگ سمجھیں کہ نشے میں. تو کیا میں وہ نبیذ بنا سکتا ہوں یا میں پی سکتا ہوں؟ سنیں یہ معلوم کیا. حضرت عبداللہ بن عباس نے وفد عبد القیسی کا ذکر کیا کہ جس میں فرمایا کہ حضور نے 4 چیزوں کا حکم دیا، 4 چیزوں سے منع فرمایا. کس سے؟ حنتم سے، دبا سے، مظفر سے، مقیر سے، ہے نا، نقیر سے. پڑھا نا آپ نے؟ تو اب یہ جواب کیسا ہو جائے گا؟ تو جواب یہ کہ دیکھو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حضور نے ان برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا. جواب سمجھ گئے بیٹا؟ ارے سمجھ گئے. اور یہاں کیوں ذکر کیا؟ تو میں صرف شروع کے جملوں کا ترجمہ کراؤں گا، آخری حدیث ہوئی. فرماتے ہیں ابو جمرہ کے میں نے عبداللہ بن عباس سے کہا ان علی جرہ، ذرا سمجھتے بیٹا کیا نور محمد گھڑا ہے نا، تن تبزلی جو گھڑا مجھے نبیذ بناتا ہے، تو مطلب اضافت السبب ہے، اضافت السبب ہے نا. فاشرب و قلوبن، تو میں بولو میں گھڑے کی میٹھی نبیذ پیتا ہوں، اگر میں زیادہ پی لوں اور قوم میں بیٹھوں اور دیر تک بیٹھنا پڑ جائے خشیت ان افتضح، تو مجھے اندیشہ رہتا ہے کہ میں رسوا نہ ہوں. سمجھیے بیٹا اس کی جو حدیث ہے قال قدم وفد عبد القیس. آگے چلیے. ارے ملا نہیں ملا. اب اگلی حدثنا یحییٰ بن سلیمان ملا. اب سنو بیٹا، پہلے ایک بات سنو.
عصر کی نماز کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھنا ممنوع ہے نا، منع ہے. لا صلاۃ بعد العصر و بعد الفجر پڑھا آپ نے. لیکن حضور نماز پڑھتے تھے 2 رکعت، اور فرمایا حضرت عائشہ نے کہ 2 رکعت حضور نے کبھی چھوڑی نہیں. تو میں نے پتہ دیا تھا کہ یہ حضور کی خصوصیت ہے. لیکن ایک بات اور ہے کہ اختلاف ہو گیا تو کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجا کہ آپ بتائیے نماز عصر کے بعد کی نماز کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ ام سلمہ سے معلوم کرنا ہے. تو ام سلمہ سے معلوم کیا تو ام سلمہ نے بتایا کہ حضور ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد تشریف لائے اور نماز پڑھنے کے لیے خبر کھڑے ہو گئے، اور میرے پاس قبیلے بنی حرام کی کچھ عورتیں تھیں. تو میں نے ایک خادمہ کو بھیجا اور کہا حضور نماز پڑھنے ہیں. حضور جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو ان سے یہ مسئلہ معلوم کر لینا کہ آپ تو عصر کی نماز کے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے منع کرتے ہیں اور آج خود نماز پڑھ رہے ہیں. تو خادمہ نے معلوم کیا تو حضور نے فرمایا ہاں ام سلمہ یہ مسئلہ معلوم کر رہی ہو. بات یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ میری 2 رکعتیں رہ گئی تھی وفد عبد القیس کے آنے کی وجہ سے. تو میں نے یہ وہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں. کہ بیٹا ہے کیوں ذکر کیا؟ جو رکعت رہی تھی یہ کون سی تھی؟ یہ وفد عبد القیس کے آنے کی وجہ سے رہ گئی. اس کا تجربہ کرانا پڑا کیوں؟ چلو بھائی، عبداللہ ابن عباس، ایک عبد الرحمن ابن اظہر، کتنے ہو گئے؟ مسور ابن مخرمہ، انہوں نے عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجا. ارے ملا نہیں ملا، اور کہا کہ ان کو سلام کہنا ہماری طرف سے، اور ان سے عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے بارے میں سوال کرنا. اس لیے کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ نماز پڑھتی ہو، اور ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ حضور نے اس سے منع فرمایا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں تو حضرت عمر کے ساتھ ان لوگوں کو مارتا تھا جو 2 رکعتیں پڑھتے تھے عصر کے بعد. ارے نہیں سمجھے بیٹا کیا کام کرتے تھے؟ ارے کیوں مارتے تھے؟ تو بیٹا جب 2 رکعتیں نہیں ہیں اس کے پڑھنے کی وجہ سے پڑھائی ہو سکتی ہے، تو جو نماز فرض ہے اگر وہ چھوڑ دی جائے تو بدل دے اولا بدل دے اولا پٹائی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ قال قریب، تو قریب کہتے ہیں انہوں نے بھیجا تو میں گیا تو میں نے ان کا سلام کہا اور ان کی بات پہنچائی. تو کہا ام سلمہ، تو میں نے بتایا کہ انہوں نے ام سلمہ کے لیے کہہ دیا ہے. فردونی الی ام سلمہ، تو چلو ٹھیک ہے ام سلمہ کے پاس جاؤ، ہے نا. اور اسی بات کو لے کر بھیجا جو مجھے عائشہ کے پاس بھیجا تھا. تو میں گیا تو ام سلمہ نے فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے کہ حضور اس سے منع فرماتے تھے. تو ایک مرتبہ حضور نے عصر کی نماز پڑھی، پھر میرے پاس آئے. میرے پاس بنی حرام کی کچھ عورتیں تھیں. سنو بیٹا، فصلاہما، حضور نے فسرت فارسلت الیہ الخادم فقال فقلت قومی الی خادم، یعنی خادمہ. خادم کا معنی من یخدم، اس لیے اس کا اطلاق جو ہے وہ مؤنث پر بھی ہوتا ہے. تو خادم نہیں بھیجا، خادمہ بھیجا. اس لیے میں نے کہا قومی، صیغہ مؤنث ہے یہ، قوم نہیں ہے، قومی. اب یقین ہوا ہے مدرسہ کو، ہے نا. قومی الی جنبی ملا ثم تقول ام سلمہ، تو ان سے کہنا کہ ام سلمہ کہہ رہی ہے رسول اللہ کیا میں نے آپ کو نہیں سنا کہ آپ ان سے منع کر رہے ہیں اور آپ ان کو پڑھ لیں، ہے نا. تو اگر حضور اشارہ کر دے تو پیچھے ہٹ جانا. تو اس جاریہ نے اشارہ کیا تو حضور نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے پیچھے ہٹا دیا. جب حضور نماز پڑھی تو کہا یا بنت ابی فرا، یا بنت ابی امیہ، یہ بیٹا حضرت ابو سلمہ کا نام تھا ہند بنت ابی امیہ، اس لیے بنت ابی امیہ ابو سلمہ کو کہا. ارے بیٹا ان کا نہیں آیا احمد رضا، بڑا خالی پن محسوس ہو رہا ہے. کہاں گیا بچہ وہ؟ تو فرمایا یہ تم نے ان 2 رکعتوں کے بارے میں سوال کیا.
جو اثر کی بات کیا ہے. اتانی اناس من عبد القیس فی الاسلام من قومی فشغلونی عن الرکعتین اللتین بعد الظہر فہما ہاتان. سمجھ بیٹا. اچھا اب بیٹا سنو نور محمد، مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلے جمعہ کہاں قائم ہوا تھا؟ نہیں پڑھایا گیا، میں نے کتاب الجمعہ نہیں پڑھائی ہے کیا؟ کب ہوا تھا بیٹا؟ ارے جو نہیں بیٹا، قبا میں نہیں ہوا تھا، قبا تو دیہات تھا. یہ ہوا تھا مسجد عبد القیس میں، شہر جواسا میں. آیا نہیں آیا ہے؟ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ جمعت فی مسجد رسول اللہ. ملا بیٹا ترجمہ دیکھ لینا. مسجد نبوی میں جمعے کے بعد میں سب سے پہلا جمعہ قائم کیا گیا تھا مسجد عبد القیس میں، جو کہ مقام جواسا میں تھی، بحرین ہے نا بیٹا. اور مسجد کون سی تھی؟ مسجد عبد القیس. اس سے معلوم ہے کہ مسجد کی اضافت کسی قبیلے کی طرف کرنا بھی جائز. اب ایک روایت میں بے قریت جواسا ہے نا، قریہ تو لوگوں نے کہا استعمال ہوا کہ دیہات میں بھی جمعہ جائز ہے. قریہ کا لفظ ہے بیٹا. قریہ کا اطلاق عربی میں گاؤں پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا اطلاق شہر پر بھی ہوتا ہے. ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. یہاں پر ظالم قریہ سے مراد جو ہے مکہ مکرمہ ہے نا. ارے سمجھ گئے. اور دوسری آیت کریمہ میں وہ کہتے تو کفار لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. جہاں پر قریتین سے مراد مکہ اور طائف ہے، وہ دونوں شہر تھے. اس سے معلوم ہوا کہ قریہ ہو تو دیہات ہو ایسا نہیں ہے. ہاں دیہات پر قریہ بولیں گے، لیکن قریہ جسے بولیں گے وہ دیہات ہو. یہ نہ سنے بیٹا. یہ باب ہے وفد بنی حنیفہ کا اور سمامہ ابن اوصال کی حدیث کا. بیٹا سمامہ ابن اوصال کی حدیث پہلے گزر گئی ہے. یہ جا رہے تھے، ان کو پکڑ کے لایا گیا تھا، ان کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا گیا. پڑھا نا ہم نے جو بات یہ تھا کہ مسجد میں قیدی کو باندھ دینا. تیسرے دن کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ کھول دو. کھول دی گئی. پھر مسجد کے پاس میں انہوں نے جا کر کے ایک کنویں میں غسل کیا، پھر داخل اسلام میں 3 دن باندھا. بیٹا یہ علاج تھا ان کے کفر کا. ارے سنے کفر کا علاج تھا 3 دن ستون سے باندھنا. ایسی بیٹا پہلے خانقاہوں میں علاج ہوتا تھا، 40 دن چلا کراتے تھے، دل کی گندگی صاف ہوتی تھی خانقاہوں میں، یہ بھی علاج ہوتا تھا. سنے نہیں؟ ارے اس دل کی زنگ دور ہوتی تھی خانقاہوں میں، ہے نا. سوکھی روٹی ملتی تھی. ارے سننے والے خدا جائے گا. سوکھی روٹی ہے. ہاں لیکن نہیں سننے نہیں آیا بیٹا. 40 دن تک سوکھی روٹی. ایسی نفسیت تربیت نفس ہوتی تھی. ایک مرید آئے تزکیہ نفس کے لیے آتے تھے بیٹا، تو آئے تو اب ان کے امتحان بھی ہوتے تھے. تو ایک عورت نے کوڑا ڈالا سر پہ، دیکھتے ہیں کتنا تبدیلی آئی. تو میں کیا دیکھ کے نہیں چلتی ہوں، کوڑا ڈال دیا میرے سر پہ. تو مطلب یہ کہ نفس پورے زوروں پر ہے نا. پھر جب کچھ دن گزر گئے تو پھر ان کی آزمائش ہوئی، تو پھر کوڑا پڑا تو بولے دیکھ کے چیز چلا کرو، حضرت کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ورنہ گھر ہوتے تو بتاتے. ابھی تھوڑی نرمی تو آئی ہے، لیکن ابھی کچھ ہے. جب اور پورا دن گزر گئے بیٹا اور پھر کوڑا ڈالا تو بولے معاف کرنا، غلطی میری ہے، میں آپ کے قریب ہو کر نہیں گزرا. کیوں؟ مجھے آپ سے دور ہو کر گزرنا چاہیے تھا. آپ کے سر پر تو ٹوکری ہے، میں خالی تھا، مجھے کو احتیاط کرنا چاہیے. چل اب تیرا کام پورا ہو گیا، اب چلا ہو گئی صلاحیت ہے نا. اے صاحب کا نام اشتہار میں تھوڑا میں نے بتایا تھا آپ کو، نہیں بتایا آپ کو، تھوڑا باری شکریہ تھا تو ہو جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے صاحب جلسہ کہ حضرت ایسا ہے کہ وہ نام وہ اصل آپ ہی کا عملہ ہے، تقریر اصل آپ کو کرنا ہے، کریں گے کبھی بتا دیجیے. چلیں گے کیا کر رہے ہو تم؟
میرے کیا کہہ رہے ہو تم, یہ داڑھی تم میں سفید نہیں ہوئی ہے, میری تم بےعزتی کر رہے ہو. تو وہ بیچارہ جو بلاتا بیٹا محبت ہی بلاتا ہے, وہ بلانے کا مطلب یہ محبت کرتا ہے. تب میں نے ابھی کیا بےعزتی کر دی, نام ان کا اتنا موٹا اور تقریر میری. تو کہا یہ بڑھاپے میں بےعزتی برداشت نہیں کروں گا. تو بیٹا صاحب جلسہ جو تھے وہ بھی بہت تجربے کار تھے, تو انہوں نے ایسا جواب دیا کہ خاموش ہو گئے تھے, کوئی جواب ہی نہیں تھا. کہا حضرت آج ہمارے شہر میں آپ کا نام موٹا ہو پتلا ہو گیا, تو آپ کو اپنی بےعزتی لگ رہی ہے. 50 اشتہار میں آپ کو وہ دکھا دوں گا کہ آپ کا نام موٹا ہے اور دیگر علماء جو آپ سے زیادہ قابل ہے ان کا نام آپ سے خفی ہے. تو آج تک جو ان علماء کی توہین ہوئی ہے, کبھی آپ نے ان علماء کی توہین پر اظہار افسوس کیا؟ بس ڈولو پانی. تو کیا بولے زیادہ مت بولے. یہ زیادہ مت بولو کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی جاب سے عاجز ہے. زیادہ مت بولو, چلا جاؤں گا ابھی. تو وہ بھی کیا بولے چلے جاؤ, مجمع جو آنا تھا آ گیا. کیا بولے مجمع جو آنا تھا وہ آ گیا. اب یہ خاموش. اب پھر میں بولا حضرت جائیں گے, حضرت جائیں گے. میں نے کہا حضرت جائیں گے کیا؟ تو بولے چھوڑو کیا جائے گا. ہاں بھائی تو سنو بیٹا, یہ علاج ہوا. پھر یہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو معلوم کیا رسول اللہ کا عمرہ کر کے آ جاؤں. کہا آ جاؤ عمرہ کرنا جاؤ. تم عمرہ کرنے گئے تو اہل مکہ بولے سب ہوتا حضرت سمامہ بھی رسول سے کہا سب ہوتا. تو سب ہوتا نہیں, اسلم تو سب ہوتا کا معنی تو یہ کہ ایک دن سے نکل کر دوسرے دن میں داخل ہونا. میں کسی دن میں تھا ہی کہاں, اسلم تو. اور کہا مت بولو, اگر ذرا سا تم نے گڑبڑ کی تو یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا, کیونکہ یہ یمامہ کے سردار تھے. سمامہ بن اسال فرماتے ہیں فربطوه بساریۃ من سوار المسجد فخرج الى النبي فقال ما عندك يا اسامہ قال عندي خیر یا محمد ان تقتلني, اگر مجھے قتل کریں گے آپ تو قتل سے کریں گے جو وہ سارے قتل کر چکا ہے. وان تنعم على شاکر, ہاں اگر آپ احسان کرو گے تو آپ شکر گزار پر احسان کرو گے کہ آپ کا شکر گزار رہوں گا. اگر مال چاہیے تو بتائیے, مال جتنا چاہے آپ کو فتح رکھا ہے. اذا كان الغد ثم قالوا ما عندك يا سمامہ قال عندي ما قلت لك ان تنم على شاكر فترك حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا سمامہ قال عندي ما قلت لك فقال اطلقوا سمامہ فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول اللہ. تو کہا یا محمد واللہ زمین پر کوئی بھی چہرہ مجھے آپ سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا, اور آپ کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, اور کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مقبوض نہیں تھا, اور آج آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. واللہ کوئی شہر مجھے آپ کے شہر سے زیادہ مقبوض نہیں تھا, اور آج آپ کا شہر شہروں میں سب سے زیادہ مجھے پسند ہے. یا رسول اللہ آپ کے شہر سواروں نے مجھے پکڑ لیا ہے, میں عمرہ کے لیے جا رہا تھا, آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضور نے ان کو خوشخبری سنائی اور حکم دیا کہ عمرہ کر لیں. فلما قدم مکہ قالوا قائل قد صبوت قال لا ولكن اسلمت مع محمد رسول اللہ. قال لا والله لا تاتيكم من اليمامة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلی اللہ علیہ وسلم.